خبر یہ آ رہی ہے ایک ملاقات کی، یہ کوئی فوری طور پر یہ نہیں ہوئی ملاقات۔ زبیر صاحب کی جو ملاقات تھی اس کے حوالے سے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بتا دیا تھا، پھر نون لیگ کے قائدین نے بھی اس حوالے سے بڑی بات کی، لیکن ایک ملاقات جس کا مریم نواز صاحبہ نے کبھی ذکر نہیں کیا، وہ ان کی ملاقات ہے ایک اہم عسکری شخصیت سے، اور یہ ملاقات اسلام آباد میں ہوئی، اور اس ملاقات میں یہ کہا گیا کہ ہم ہٹانا چاہتے ہیں سینٹ کے چیئرمین کو۔ اس سے پہلے بھی وہ کوشش کر چکے ہیں جب تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی تھی سینٹ چیئرمین کے خلاف، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ تو اب عمران خان کی حکومت کے خلاف جو آغاز تھا، نقطہ آغاز وہ یہی تھا کہ سینٹ کے چیئرمین کو دوبارہ ہٹا دیا جائے، نو کانفیڈنس کیا جائے اسپیکر کے خلاف یا سینٹ کے چیئرمین کے خلاف۔ تو سینٹ میں کیونکہ عددی طور پر اپوزیشن کے پاس اتنے نمبر ہیں کہ اگر وہ سارے ملیں تو سینٹ چیئرمین کو ہٹایا جا سکتا ہے، تو یہ خواہش تھی، لیکن ہمیں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس خواہش کے جواب میں اس عسکری شخصیت نے یہ کہا کہ پولیٹکس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اگر آپ کے پاس نمبر ہے تو آپ ہٹا دیں۔ جس پر مریم صاحبہ کا کہنا تھا کہ میری یہاں پر جو رپورٹڈلی کہ یہاں پر جو ملاقات ہے، میری گفتگو ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری اس میں مدد کریں۔ تو اب یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ ویسے تو یہ بات کی جاتی ہے کہ سویلین لیڈ رول ہونا چاہیے، ویسے تو یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان کی فوج کو پاکستان کی سیاست میں نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر آپ جا کر کسی حساس ادارے کے لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں مدد کریں سینٹ کے چیئرمین کو ہٹوانے میں پولیٹیکل معاملے میں، اور اس پر اگر یہ انکار ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے میں بالکل غیر جانبدار رہیں گے، تو پھر اس کے بعد آپ آ کے اس کے خلاف کیمپین چلائیں۔ صدیق ساجد، آپ بڑے ایکسپرٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، اور مریم صاحبہ کے حوالے سے آپ کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں، یہ پھر کیا رویہ ہے؟ کچھ اور اس پر آپ روشنی ڈالیں گے؟ بہت شکریہ سمیع صاحب، یہ بالکل درست ہے، اور یہ صرف ایک ملاقات نہیں تھی، اور بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور ابھی گزشتہ دنوں بھی ایک اہم ملاقات ہوئی شاہد خاقان عباسی کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ۔ وہ بات چیت کا عمل جاری تھا، لیکن بیچ میں پھر ایاز صادق کا ایک بیان آ گیا جس کی وجہ سے صورتحال کافی خراب ہو گئی، کیونکہ یہ خود چاہ رہے تھے کہ یہ بات چیت ہو، اور اب بھی چاہ رہے ہیں، اور میری ابھی بھی اطلاعات یہی ہے کہ 3 ان کے لوگ ابھی بھی رابطے میں، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق۔ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر، کسی نہ کسی گھر کے اسلام آباد میں جاری رہتا ہے۔ جہاں تک مریم نواز کی ملاقات کی آپ نے بات کی ہے، بالکل یہ آپ کی بات درست ہے، اور یہ چیئرمین سینٹ والی یہ بھی ٹھیک بات ہے، اور جب ان کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے، تو آپ نے اگر آپ لوگوں کے پاس نمبرز پورے ہیں تو آپ اس کا جو ہے وہ مظاہرہ کر کے دیکھ لیں، ہم اس میں نہیں پڑھیں گے۔ اور وہ اس کے بعد جو پھر شیخ رشید نے ایک جو میٹنگ ہوئی تھی، شائعہ ہوا تھا، ہم نے بھی اس کے اوپر پھر بات کی تھی، اس کی ملاقاتوں کی چیزیں سامنے آئی تھیں، تو کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ پھر کھل کر آنا شروع ہو گئی۔ پھر زبیر کا بھی بیان آ گیا، تو نون لیگ کی جب یہ کیا کہتے ہیں جی دال جب گلی نہیں ہے، تو اس کے بعد ہی انہوں نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک سخت لائن لی ہے۔ لیکن یہ بات اگر یہ 1 سال یا 1.5 سال خاموش رہے تو، اور اندرون خانہ شہباز شریف ان کے لیے راہ بھی ہموار کرتے رہے، تو وہ شہباز شریف جب اس نتیجے پر پہنچے کہ ابھی ان کی جو بھائی صاحب جو ہے یا ان کی جو بھتیجی ہے، ان کی لائن کچھ اور ہے اور وہ کچھ اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ نہیں دے سکتے تھے، نہ عمران خان دینے کو تیار ہے۔ وہ یہی تھا کہ کیسز ختم ہوں اور نواز شریف کو جو ہے وہ واپس آنے دیا جائے، چلے تو گئے ہیں، پھر واپس آئیں، اور یا پھر مریم نواز یہاں سے جائیں، والد صاحب کے پاس چلے جائیں، اس کے اوپر ہم نے نواز شریف کو بھیج دیا ہے، اگر ان کو بھیجیں گے تو یہ بھی واپس نہیں آئیں گی، تو پھر مذاق اڑے گا قانون کا بھی اور ان ساری چیزوں کا۔ تو اس حوالے سے بھی پھر ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ابھی بھی کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ان کی بات چیت ہو اور کچھ نہ کچھ اس میں حاصل کر سکے، اور اسی وجہ سے ان کا یہ سٹانس جو اتنا سخت سٹانس ہے اداروں کے حوالے سے، ایک تو ہوتا نا، میرے تو خیال میں یہ ایک حد تک ایک بلیک میل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ہمارے جو قومی سلامتی کے ادارے، دفاعی ادارے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جو ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بات ہے، لیکن دوسری طرف آپ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور میں تو اس کی بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی والا ہے، بڑے ایک ذمہ دار شخص نے انہوں نے کہا، اور یہ ملاقاتیں
اس ملاقات کا جو شاہد خاقان عباسی کی ملاقاتیں ہو رہی تھی، اس ملاقات کا پتہ تھا، میاں نواز شریف کو بھی پتہ تھا۔ اب یہ کس نے کیا کہ یاد صادق بیچ میں آ گئے اور ایک قسم کا اسٹیٹمنٹ دلوایا گیا، یہ ساری جو صورتحال ہے اس نے پھر ان چیزوں کے اوپر کیا۔ بھئی اعتماد اگر آپ نے بحال کرنا ہے تو پھر آپ خود ایک طرف اگر آپ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو پھر دوسری طرف ان کی پیٹھ میں آپ چھرا بھی گھومتے ہیں، اور وہ ایسا چھرا گھومتے ہیں کہ جس سے پھر بھارت خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، دشمن خوش ہوتا ہے، وہاں پہ شادیانے بچائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ بڑی ایک آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے رانا طاہر صاحب۔ جو ملاقاتوں کا سلسلہ تھا اس حوالے سے آپ سے میری کئی دفعہ بات ہوئی اور آپ نے کوٹ بھی کیا کہ جو ملاقاتیں شہباز صاحب کرتے تھے یا جو انفارمیشن نواز شریف صاحب کے پاس تھی، یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، جو سی بی ایمز تھے، یہ یک طرفہ تھے۔ فوج کی طرف سے، ایجنسیز کی طرف سے کبھی بھی شہباز صاحب کو یا جو لوگ بھی ان کے میسنجرز تھے ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو اگر آپ میاں صاحب خاموش رہیں گے یا مریم صاحبہ خاموش رہیں گی تو اس کے جواب میں یہ دیا جائے گا۔ یہ یک طرفہ تھا اور شہباز شریف صاحب کی یہ سوچ تھی کہ اگر ہم یہ خاموش رہیں اور اس طرح ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے تو شاید وہ جو برف ہے وہ پگھل جائے گی اور کہیں نہ کہیں جا کر کوئی ایسی صورتحال نکلے گی، کوئی ایسی ونڈو ایک کھلے گی جس میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی، مسلم لیگ نون کی واپسی جو ہے پالیٹکس میں اسی طرح ممکن ہو سکے گی۔ تو یہ جو بھی امیدیں تھیں یا جو کچھ بھی یہ سوچا جا رہا تھا، یہ صرف مسلم لیگ کے اینڈ پر سوچا جا رہا تھا۔ پاکستان کی ایجنسیز یا پاکستان کی فوج اس حوالے سے کبھی بھی انہوں نے کوئی گفتگو ایسی نہیں کی، کوئی انڈرٹیکنگ ایسی نہیں دی۔ جی سمیع صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ بات یہ ہے، دیکھیں یہ جو ہے نا ان کی ڈٹائی اور بے شرمی، وہ شاید کوئی آپ کو موجودہ صدی میں اس سطح کی ڈٹائی اور بے شرمی نہ مل سکے۔ میں آپ کو پورے ذاتی طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ بہت طویل ہے ان کے رابطوں کا۔ آپ یہ کرتے ایسے ڈرامے ہیں، اور جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، جس طرح ہم تینوں لوگ بیٹھے ہیں، میری موجودگی میں جنرل پرویز مشرف صاحب کے ایک انتہائی قریبی ساتھی کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب کا ٹیلی فون آیا سعودی عرب سے۔ تو سمیع صاحب، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ منتیں ترلے کرتے رہتے ہیں۔ ایک طرف اب یہ مایوس کس لیے ہوئے؟ مریم نواز نے کیوں ملاقات کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں چچا پر اعتماد نہیں تھا، کہ اس سے پہلے چچا جو رابطے کرتے رہے وہ اس کے بارے میں انہیں بتاتے رہے کہ بھئی بات چیت چل رہی ہے، یہ ہو رہا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ افواج پاکستان کی طرف سے کبھی ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا کہ یہ ان سے رابطہ کریں یا ملیں۔ یہ یک طرفہ سی بی ایم تھے جو شہباز شریف نے شروع کیے تھے۔ اور اس کے بعد سمیع صاحب ہوا کیا؟ اب یہ ملاقات جو مریم نواز صاحبہ نے کی، انہوں نے جا کے صرف یہی نہیں، چیئرمین سینٹ والی بات ہی نہیں کہی، انہوں نے باقی معاملات کے حوالے سے بھی کافی منت ترلا کیا کہ جی ہم پر ہاتھ نرم رکھا جائے۔ انہوں نے کہا ہمارا کیا معاملہ کسی سیاسی معاملے سے یا یہ جو دیگر چیزیں ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، آپ اپنی جو کرنے ہیں کریں جا کے پالیٹکس۔ تو اس مایوسی کے بعد جب انہیں کسی طرف سے گھاس نہیں ڈالی گئی تو انہوں نے اداروں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ میں سمیع صاحب دیکھیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار انہوں نے ہماری پرورش کی